السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ یہ لیں جی، وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کمشنر صاحب کی عظمت کے بارے میں، جو کمشنر صاحب نے دعوے کیے تھے کہ جی مجھے چوک پہ پھانسی دے جائے۔ پتہ چل رہا تھا فیک ہے، ڈرامہ ہے، اور میں نے مکمل اس وجہ سے نہیں ویڈیو بنائی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ فلاپ ہوگا ڈرامہ، پر اتنی جلدی فلاپ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ تو آج کمشنر صاحب نے مان لیا کہ جی وہ انڈر انفلوئنس تھے، پی ٹی آئی کے رہنما نے انہیں انفلوئنس کیا تھا۔ وہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے جس کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، وہ ایکچولی میاں اسلم اقبال صاحب ہیں۔ یہ لاہور کے ہیں، کوئی لائک اچھرے کے علاقے کے سے یہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں کے ہیں، اور یہ 9 مئی کو مطلوب بھی ہیں واقعات میں۔ تو جناب صاحب کمشنر صاحب نے جو اپنی طرف سے ضمیر جاگا تھا، اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا یہ نون لیگ والوں کا بھی، پٹواریوں کا بھی، کہ جی ان کا ضمیر جاگا ہے تو اب جاگا ہے۔ اور بھائی جان یہ ضمیر نہیں جاگنا ہوتا، یہ آپ کہیں کہ جی پیسے ملے ہیں، چمک دکھائی گئی ہے، یہ وہ کام ہوا ہے جو کبھی آپ پہ بھی الزام لگتا تھا، یہ وہ والا کام ہوا ہے کہ بندہ خدا کے 10 دن رہ گئے ہوئے ہیں، امریکن پر ویزا لگوا رہا ہے، اور دوستی یاری ملک ریاض سے ہے، میاں اسلم اقبال سے ہے، ایسے گارڈن، وہ پتہ نہیں گارڈن، ایسے گارڈن، یا چلیں میں یہ اس کوئی بات نہیں کرتا، وہ پتہ نہیں کون سے ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس میں جس کی شادی ہوئی تھی، بہو جو ہے اس پہ الزام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ حق میں بولتی ہے انگلینڈ میں۔ تو ساری چیزیں تھیں، تو یہ تو ہونا تھا، اس میں تو کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور وہی ہوا جو 2013 کے الیکشن کے بعد، جب الیکشن کمیشن کے ایک افسر نے اپنی طرف سے اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جان کے ساری باتیں کہی تھیں، یہ سوری ٹو سے یہ سارے کے سارے بکاؤ مال ہیں۔ مسلمان پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی بک جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اس کے لیے پتہ نہیں، جتنا کہا گیا ہے کہ یہ اپنی زندگی سادہ رکھیں، پیسے سے دور رہیں، یہ اتنا زیادہ پیسے کے لیے جو ہے نا اپنا دین اور ایمان بیچتا ہے، اور پھر دوسروں کو فتوے لگاتا پھرتا ہے کہ دوسرا کافر ہے، میں سب سے زیادہ بڑا مسلمان ہوں۔ میں ابھی یہ ویڈیو ایک کروں گا قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی، تو یہ سارے کام جو ہے نا اب آپ کے سامنے ہو گئے۔ لیکن یوتھیو بھائیو بڑا یہ ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب یوتھیو شرم سے ڈوب مرو، لیکن نہیں یوتھیو بھائی پکے ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ یوتھیا کیا جو شرم سے ڈوب مرے؟ ابھی آپ نے بہت تیرنا ہے، ابھی آپ نے بہت ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، بالکل پکے رہیں، جس طرح میں پکا اس وقت ہوں نا آپ کے سامنے، آپ نے بھی پکا رہنا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، اس طرح کے اور کمشنر، اس طرح کے اور جو ہے نا پروجیکٹ لانچ کریں۔ لوگ خود غائب ہو جاتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں ایجنسیوں نے اٹھا لیے، اور جی ہمارے گھر پہ حملے ہو گئے، وہ آپ کی ریحانہ ڈار صاحبہ کپڑے میرے پار دیتے تے اے کر دیتا، کوئی شرم و حیا نہیں ہے میرے جی۔ وہ جو گھٹیا ترین میں کہوں گا انسان، وہ کیا نام ہے اس کا، ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی ذہن میں آتا ہے، وہ جو پہلے عمران خان پہ الزام لگاتا تھا کہ یہ شرابی کبابی ہے، اس کا تو جو ہے وہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو وہ اس کے جو ہے نا، جو اپنی بیوی کا، جس نے کہا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے، یہ ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، ڈر کانپتے ہوئے، تو یہ اس لیول کے بندے ہیں۔ تو ان سے کوئی عجب نہیں ہے، جو اللہ اور رسول کا نام لے کے جھوٹی باتیں کریں، اس سے کوئی عجب نہیں کہ وہ کسی بھی گھٹیا ترین لیول پہ جا سکتا ہے۔ یہ ایکچولی سارے اپنی ذات کے اندر شیخ رشید ہے، یہ گھٹیا ترین ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، ان کا تعلق ہے ٹوٹلی انتشار سے۔ میں بالکل مانتا ہوں یہ دھاندلی ہوئی ہے، 100% دھاندلی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ دھاندلی کے پی کے میں ہوئی ہے۔ یہ کیا سمجھتے کہ اب سارے پٹھان اتنے پاگل ہیں کہ اس کو ووٹ دیں گے؟ یہ دھاندلی ہوئی تھی تو نواز شریف ہارا نا، جس کے بعد میں اس نے کھرل وہ صاحب نے جو ہے وہ جعلی ویڈیو بنا لی۔ تو یہ سچ چلے گا نہیں، آپ کوشش کریں، پر آپ نے ہر بات پہ ذلیل و خوار ہونا ہے، دیٹس فار شور۔
ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی کمشنر جو ہے اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو وہ اور کیا باتیں بتائے گا، وہ ساری باتیں کھل کے بتائے گا. آپ کہیں جائیے گا نا، پر آپ نے اپنی بے شرمی کا لبادہ پوری طرح اوڑے رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی پاکستان سے لگاؤ نہیں ہے، آپ کو ایک دیوتا سے محبت ہے. اور انشاءاللہ جب اس دیوتا کا بھی مکو ٹھپا جائے گا نا، پھر آپ نے در بدر ادھر ادھر پھرتے جانا ہے، کیونکہ پارٹی تو ہے ہی نہیں ہے، پارٹی کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے. عمران خان اگر غائب ہے تو پھر پارٹی بھی غائب ہے، دیوتا وہ ہے. باقی تو وہ یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ لگ جائے، جس طرح کھوسے جیسی چیزیں بھی ساتھ لگ جائے تو وہ عظمت کا منار بن جاتی ہیں. یعنی کہ یہ لوگ، ایسے لوگ کھوسے جیسے، حضرت صدیق جیسے باتیں کر رہے ہیں توہین رسالت کے مسئلے پہ. اب ہر کوئی سچا عاشق بن جائے گا. اور وہاں پہ عشق کہاں پہ گیا تھا؟ جب آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان کے ساتھی ہیں وہ صحابہ ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وہاں پہ کہا جائے گا جب نعوذ باللہ یہ بات کہی تھی، اس بچے کے ذہن میں یہ فیڈ کر کے کہا گیا تھا کہ یہ عمران خان کے جو والدین ہیں وہ حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے بعد سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں. یہ ایسی منحوس باتیں جب کی گئی تھی تو یہ توہین رسالت نہیں؟ اور یہ کب بات کیوں نہیں کنسیڈر ہوگی جب عمر ایوب نے ابھی یہ بکواس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ عمران خان کے حق میں یہ سارے جائیں. یہ توہین رسالت، یہ توہین مذہب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا کفر ہے. کفر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے حق اور سچ کی بات کو چھپایا ہے. اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ایکچولی حق و سچ کی بات کو چھپاتے ہیں. جو کفار اور کفر کا لفظ ہے اس کا آپ ڈکشنری میں مطلب دیکھیے گا. اپنی مرضی سے نہ چیزوں کو خراب کریں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مذہب کا اتنا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے ان آلے یوتھ نے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، بس پتہ نہیں پاکستان کس طرح بچے گا. یہ کوئی اللہ کا معجزہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ جو ہے زومبیز کو ان کو ختم کرنا ہوگا تو پھر پاکستان بچائے گا، اور انشاءاللہ بچے گا. آئی ایم کوائٹ ہوپ فل. بیچ میں بڑے آتے ہیں مواقع. میں نے جس طرح ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے خود سے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ فتنہ اسی طرح رہا تو یہ 2-3 سال چیزیں چلیں گی. لیکن اللہ کی جو ہے، اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ چیزیں چلیں گی. آپ جتنے مرضی کمشنر لے آئیں، ڈپٹی کمشنر لے آئیں، جو آپ نے اسلامی ٹچ دینا ہے، قرآن پہ اپنی طرف سے حلف اٹھانا ہے، وہ جو مرضی آپ کر لیں. میں یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پہ حلف اٹھا لیں. اکثر کبھی بات ہوتا ہے کہ جی عمران خان قرآن پہ حلف اٹھائیں. یار آپ بیوقوف ہو، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ قرآن پہ حلف اٹھا کے آرام سے جھوٹ بول دے گا. اس کو اگر اتنی پرواہ ہوتی تو وہ باقی کام کرتا؟ اگر اسے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہوتا. وہ تو لوگوں کو ذہنوں میں ڈال رہا ہے کہ وہ دیوتا ہے، اس کی پوجا کرو، وہ نعوذ باللہ پیغمبر ہے. تو کر لیں. جتنے یہ ڈیسپریٹ ہوں گے اتنی زیادہ ان کی تباہی ہوگی انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.